اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، آپ کے اہل خانہ ٹھیک ہوں گے، دوست احباب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر میں کم و بیش ہر ویڈیو کے آخر میں دعا کرتا ہوں، اور دعا میں زیادہ استغفار کا ذکر کرتا ہوں۔ استغفار کا ذکر ضرور کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، ایسے گناہوں سے بچا لے جن کی معافی نہیں، یعنی شرک وغیرہ ان چیزوں سے بچا لے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو دین اسلام کے آنے سے پہلے کا ہے۔ ایک شخص تھا جو کافی گنہگار تھا، اور گناہ جب بھی کرتا اللہ کے حضور پیش ہو جاتا، اللہ سے صدق دل سے معافی مانگتا اور کہتا کہ یا اللہ معاف کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرانے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آیا کرتی تھی، ندا آتی تھی، تو ندا آ جاتی، اے میرے بندے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن وہ انسان ہے، میں بار بار کہتا ہوں ہم لوگ انسان ہیں، بشر ہیں، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہیں، غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں ہم سے ہونی لیکن ہمیں ہٹ درمی نہیں دکھانی، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہو جانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس بندے سے بار بار گناہ ہوتا ہے، یعنی دوسری دفعہ اس سے گناہ ہوا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ اقرار کرے کہ یا اللہ میں نے آج تو جو غلطی کی اس کی معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ یہ غلطی یہ گناہ نہیں کروں گا، آج تو معاف کر دے، صدق کے دل سے، اور وعدہ کرے کہ میں نہیں کروں گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر ہو جائے گی، لیکن وعدہ سچا کرنا ہے کہ میں نہیں کروں گا غلطی، اور نہ کرے۔ بہرحال وہ صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرتا اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی، لیکن اس سے ایک دفعہ پھر غلطی ہوئی، اس سے بڑا گناہ کو کیا۔ گناہ کی تفصیل جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں ذکر نہیں کہ کس قسم کا گناہ تھا۔ اس سے پھر گناہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑایا، رویا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی اور اس کو معاف کر دیا۔ اس سے پھر گناہ ہوا، پہلے سے بڑا گناہ ہو گیا۔ اس نے پھر صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ اور اس کے بعد کچھ عرصہ ٹھیک رہا، لیکن عادت سے مجبور ہو کے اس نے پھر اس سے گناہ کبیرہ ہو گیا، تو سوچ میں پڑ گیا میں بار بار گناہ کرتا ہوں، بار بار اللہ کے پاس جاتا ہوں، مجھے تو اب اللہ کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ بہرحال اس نے پھر ہمت کی، انتہائی ندامت کے ساتھ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا جا میرے بندے تجھے معاف کیا۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے شامل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو اسے معافی مانگے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ جب کچھ عرصہ گزرا تو اس سے اور ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اب کہتا ہے اب تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اللہ کے آگے پیش ہو سکوں، اب تو میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں، میں بار بار وعدہ کرتا ہوں،
بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ بڑی شان والے ہیں، میں تو حقیر سا بندہ ہوں، اب تو میں اللہ کے پاس جانے کے قابل نہیں رہا۔ تو وہ پریشان حال، بہت پریشان حال، ندامت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو پیارے اللہ اس کی طرف سے ندا آئی، اے میرے بندے، مایوس اب بھی تو ہی ہوا ہے، میں مایوس نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندے تو ہی مایوس ہوا ہے، میں مایوس نہیں ہوا، آ جا مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے پھر معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر صدق کے دل سے توبہ کی جائے۔ میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ توبہ کی آس پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے، آپ کی حیات مبارکہ کی بات ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ شراب نوشی تھا۔ شرفاء تک جو ہے وہ شراب پیتے اور شراب میں بدمست رہتے اور اس بات پر فخر بھی کرتے۔ اب وہ یہ عادت صدیوں سے ان کے اندر چلی آ رہی تھی، تو ختم جب وہ ہوئی، تین مرحلہ وار شراب نوشی کو منع کیا گیا۔ پہلے ناپسندیدہ قرار دیا گیا، پھر مکروہ قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو منع کیا گیا۔ تو یہ تین سٹیپ تھے جس کے بعد شراب نوشی کو حرام قرار دیا گیا۔ آپ ایک صحابی تھے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، شاید رحمان آتا ہے ان کے نام کے ساتھ، انہوں نے شراب نوشی کی، پردے میں کی، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی گواہ نہیں ہے، نہ بیوی نے دیکھا، نہ بچوں نے دیکھا، نہ دوستوں نے دیکھا، لیکن دل کو تو پتہ تھا نا کہ گناہ بہت بڑا کر لیا ہے، اس کی سزا دنیا میں مل جائے تو بہتر ہے، اس کی سزا دنیا میں مل جائے تو بہتر ہے۔ جب ہوش میں آئے تو خیال آیا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت اقدس میں پیش ہونا چاہیے، گناہ کا اقرار کرنا چاہیے، اور جو سزا ملے میری سزا قبول کر لینی چاہیے۔ لہٰذا وہ آپ کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ میں نے شراب پی ہے۔ وہاں کچھ اصحاب کرام کو تشریف فرما تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس کا منہ خوشبو سونگھو، تو جواب دیا گیا کہ ہاں، اس کے منہ سے واقعی شراب کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ستون کے ساتھ باندھ کر کوڑے مارو، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوڑا جب لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان بلبلاتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوں۔ اب کوڑے لگ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے ساتھ میں سے کبھی باہر تشریف لے آتے، کبھی اندر چلے جاتے، اور غم زدہ ہو کے ٹہل رہے تھے، بہت پریشان تھے۔ تو اصحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ گناہ اس نے کیا ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے گناہ بھی کیا ہے، اس نے احساس ندامت بھی ہے اس کے اندر، اپنا گناہ بھی تسلیم کر لیا ہے، سزا بھی کاٹ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا امتی ہے، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کو ہمارا اتنا خیال ہے کہ
دنیاوی تکلیف پر بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ قربان جائیں ہمارے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ وہ ہماری جسمانی تکلیفوں کو بھی پریشان رہے، اور روز قیامت تو پھر آپ کی جذبہ رحمی عروج پر ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کبیرہ سے بچائے، ہر اس گناہ سے بچائے کہ جس کی بخشش نہ ہو، جس کی معافی نہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے، یا اللہ ہمیں راہ ہدایت فرما، ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے تو یہ دعائیں تو ضائع جانی نہیں ہیں، راہ ہدایت بھی مل جائے گی اور دعاؤں کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے پچھلے دنوں کچھ اپنے پسندیدہ وظائف بتائے تھے، یقین کریں ایک وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، یہ بھی میرے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے، میرے پسندیدہ الفاظ ہیں یہ۔ میں توبہ استغفار، یہ خدا کی قسم میں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کیا کریں۔ اس سے انسان دھل جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں دن میں کتنے گناہ کیے، ایک دفعہ کا کیا ہوا استغفار ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ گناہ ہمارے معاف ہو گئے تو ہم پاک صاف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے ختم ہونے کا وقت ہے، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔